تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علی ابن ابی طالب. یہ تھے قاری جناب علی حیدر صلی اللہ علیہ وسلم متعلم جامعہ نازمیہ. میں گزارش کر رہا ہوں قاری طاہا صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں، تلاوت کلام پاک کریں. بابا سے بلند نعرہ صلوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد باواز بلند نعرہ صلوات. یہ تھے قاری طہا پاس صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بہترین انداز میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی. 4 مصرے جناب اشفاق نجمی صاحب کے اسی حوالے سے پیش کر رہا ہوں. اے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. 4 مصرے جناب اشفاق نجمی صاحب کی پیش کرتا ہوں کہ کرۂ ارض سے افلاک پہ جانے کے لیے، کرۂ ارض سے افلاک پہ جانے کے لیے، بستیاں چاند ستاروں پہ بسانے کے لیے، کرۂ ارض سے افلاک پہ جانے کے لیے، بستیاں چاند ستاروں پہ بسانے کے لیے ساری تدبیریں ہیں قرآن کے سوروں میں نہا، ساری تدبیریں ہیں قرآن کے سوروں میں نہا. علم قرآن ضروری ہے زمانے کے لیے، علم قرآن ضروری ہے زمانے کے لیے. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب صادق عباس زیدی صاحب سے کیا ہے بارگاہ مولا میں کلام پیش کریں. صادق عباس زیدی باواز بلند نعرہ صلوات. مومن اکرام السلام علیکم. سب سے پہلے میں مرحوم کے گھر والوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. حاضر کرتا ہوں ایک مسئلہ چند اشعار کہ نہ تھے دنیا کے طلبگار عبداللہ زیدی، 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 ایسے تھے صاحب کردار. ایک مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں کہ نہ تھے دنیا کے طلبگار عبداللہ زیدی، اور تھی وطن سے بھی بہت زیادہ محبت ان کو، تھی وطن سے بھی بہت زیادہ محبت ان کو، تھی وطن سے بھی بہت زیادہ محبت ان کو، تھے وطن کے بھی وفادار، تھے وطن کے بھی وفادار عبداللہ زیدی. اور جیتے جی ہاتھ نہ پھیلایا کسی کے آگے، جیتے جی ہاتھ نہ پھیلایا کسی کے آگے، جیتے جی ہاتھ نہ پھیلایا کسی کے آگے،
جیتے جی ہاتھ نہ پھیلایا کسی کے آگے، بخدا ایسے تھے خوددار، بخدا ایسے تھے خوددار عبداللہ زیدی، بخدا ایسے تھے خوددار عبداللہ زیدی۔ حق بیانی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، حق بیانی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، حق بیانی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، حق ایسے تھے پرستار، حق ایسے تھے پرستار عبداللہ زیدی، نہ تھی ایسے تھے صاحب کردار، نرم و جوشی سے وہ ملتے تھے ہر ایک انسان سے، نرم و جوشی سے وہ ملتے تھے ہر ایک انسان سے، نرم و جوشی سے وہ ملتے تھے ہر ایک انسان سے، ایسے تھے صاحب کردار، ایسے تھے صاحب کردار عبداللہ زیدی۔ صلوات پڑھو۔ یہ تھے جناب صادق عباس صاحب۔ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا فیض عسکری صاحب سے آئیں، برگہ مولانا میں کلام پیش کریں۔ مولانا فیض عسکری صاحب باواز بلند نعرہ صلوات۔ السلام علیکم۔ اولاً میں آپ تمامی حضرات سے گزارش گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر استاد اور محترم مرحوم غفور مولانا عبداللہ زیدی ابن ذوالفقار علی زیدی صاحب کو ارسال فرمائیں۔ قطع تعزیتی ملاحظہ فرمائیں استاد کے آنے سے۔ ذاکر عطرت اطہار ہمارے استاد، ذاکر عطرت اطہار ہمارے استاد، ذاکر عطرت اطہار ہمارے استاد، پیرو میثم تمار ہمارے استاد، پیرو میثم تمار ہمارے استاد، غم شبیر میں روتے تھے رلاتے تھے صدا، غم شبیر میں روتے تھے رلاتے تھے صدا، ارے بالیقین خلد کے حقدار ہمارے استاد، بالیقین خلد کے حقدار ہمارے استاد۔ نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اور ایک مطلب چند اشعار نظم کے علیہ ایک باواز بلند اور نعرہ صلوات پڑھیں آپ۔ کم ہوا دل سے ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔
کم ہوا دل سے ہمارے غم کہاں استاد کا، کم ہوا دل سے ہمارے غم کہاں استاد کا، ارے تذکرہ کرتی ہے یار ہر ایک زبان استاد کا، کم ہوا دل سے ہمارے غم کہاں استاد کا۔ اور تمام طلاب کی نظر کر رہا ہوں اور ان کی جانب سے تمام اساتذہ کی نظر کر رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات، ایک باواز بلند نعرہ صلوات اور پڑھیں۔ ملاحظہ ہوں شعر، وہ سجے الفاظ وہ لہے جا وہ انداز سخن، وہ سجے الفاظ وہ لہے جا وہ انداز سخن، ہر گھڑی یاد آئے گا ہم کو بیان استاد کا، ہر گھڑی یاد آئے گا ہم کو بیان استاد کا، روتے ہیں احباب دل تھامے ہوئے مجلس میں آج، روتے ہیں احباب دل تھامے ہوئے مجلس میں آج، دل پہ ان کے بھی ہے غم کتنا گراں استاد کا، دل پہ ان کے بھی ہے غم کتنا گراں استاد کا، یاد آئے گا وہ سر پہ دست شفقت پھیرنا، یاد آئے گا وہ سر پہ دست شفقت پھیرنا، ارے کس طرح بھولیں گی چہرہ بیٹیاں استاد کا، کس طرح بھولیں گی چہرہ بیٹیاں استاد کا۔ اور ذاکر آل محمد بھی تھے، بطور خاص ملاحظہ فرمائے، اب وہ جنت میں پڑھیں گے مجلس شبیر کی، اب وہ جنت میں پڑھیں گے مجلس شبیر کی، ارے کوچ ہے دنیا سے اب سوئے جنا استاد کا، کوچ ہے دنیا سے اب سوئے جنا استاد کا، ذہن میں خلق و مروت کا تصور آ گیا، ذہن میں خلق و مروت کا تصور آ گیا، ارے
ارے تذکرہ چھیڑا گیا جب بھی جہاں استاد کا، تذکرہ چھیڑا گیا جب بھی جہاں استاد کا۔ ایک نعرے صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ایک مطلب چند اشعار بطور خاص ملاحظہ فرمائیں مولا عباس کے حوالے سے۔ شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا، دو کٹے ہاتھوں پہ وزیر نے، دو کٹے ہاتھوں پہ وزیر نے کربلا رکھا گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا۔ اور میں خصوصی استاد اپنے اساتذہ سے ضرور توجہ چاہوں گا، ان مصروں پہ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ دو کٹے ہاتھوں نے اس کو کر دیا اتنا بلند، دو کٹے ہاتھوں نے اس کو کر دیا اتنا بلند، ارے آسمان تک پرچم عباس کا سایہ گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا۔ اور ہوا کا کام ہے پسینے کو سکھانا، میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، بطور خاص ملاحظہ فرما لیں۔ دیکھ کر عباس کے رہوار کی رفتار کو، دیکھ کر عباس کے رہوار کی رفتار کو، دیکھ کر عباس کے رہوار کی رفتار کو، ارے خود ہواؤں کے بھی ماتھے پر پسینہ گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا۔ اور آخر میں دو شعر میں خصوصی داد چاہوں گا کہ جو بھی چیزیں نظر ہوئی ہے اس میں بطور خاص ملاحظہ فرما لیں، استادوں سے بطور خاص ملاحظہ فرما لیں۔ جناب حور علیہ السلام کے حوالے سے، ایک طرف رومال زہرا ایک طرف پائے حسین، بطور خاص ملاحظہ، ایک طرف رومال زہرا ایک طرف پائے حسین، ایک طرف رومال زہرا ایک طرف پائے حسین، آنسوؤں کے پیچھے پیچھے حر کہاں تک آ گیا،
شخصیت جیسی تھی ویسا، اور خیمہ شبیر کے بجھتے چراغوں یہ بتا، خیمہ شبیر کے بجھتے چراغوں یہ بتا، ارے حر کو آخر کون سے معیار پر پرکھا گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا۔ بہت عمدہ، یہ تھے مولانا فیض عسکری صاحب اللہ متعلم جامعہ نازمیہ۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب نیر مجیدی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں منظور نذرانے پیش کریں، ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک سلوات بھیجیں گے محمد وعلیہ۔ قبلہ مرحوم کے سلسلے میں قطع تاریخ ہے، مادہ تاریخ 4 مسلم ہجری میں، کہ غم حسین کی دولت سے مالا مال تھے وہ، غم حسین کی دولت سے مالا مال تھے وہ، تو زیر سایہ مرضی رب ہیں عبداللہ، غم حسین کی دولت سے مالا مال تھے وہ، تو زیر سایہ مرضی رب ہیں عبداللہ، ملا یہ مجلسیں پڑھنے کا فاطمہ سے صلہ، ملا یہ مجلسیں پڑھنے کا فاطمہ سے صلہ، دیار جنت سرور میں اب ہیں عبداللہ، ملا یہ مجلسیں پڑھنے کا فاطمہ سے صلہ، دیار ملا یہ فاطمہ زہرا سے، ملا یہ مجلسیں پڑھنے کا فاطمہ سے صلہ، دیار جنت سرور میں اب ہے عبداللہ۔ ایک سلوات بھیجے گا۔ تین شعروں کا ایک قطع اور ہے مظاہرہ فرما لیں، یہ کے لیے قاضی مرحوم کے سلسلے کا، کہ غلام آل محمد تھے نام عبداللہ، غلام آل محمد تھے نام عبداللہ، جو عمر ان کو ملی کاٹ دی عبادت میں، غلام آل محمد تھے نام عبداللہ، جو عمر ان کو ملی کاٹ دی عبادت میں، وہ شاعری کا ہو ماحول یا خطابت کا، وہ شاعری کا ہو ماحول یا خطابت کا، وہ پیش پیش رہے ہر طرح کی خدمت میں، وہ شاعری کا ہو ماحول یا خطابت کا، وہ پیش پیش رہے ہر طرح کی خدمت میں، ہے ان کی علمی لیاقت کا ان کا بیٹا امین، ہے ان کی علمی لیاقت کا ان کا بیٹا امین، ہمیشہ زندہ رہیں گے زندہ محمد علی کی صورت میں، ہے ان کا علمی لیاقت کا ان کا بیٹا امین، ہے ان کی علمی لیاقت کا بیٹا ان کا امین، رہیں گے زندہ محمد علی کی صورت میں، ہے ان کے شعر مظاہرہ کہ مطلع عرض کروں کہ پڑھو کتاب میں رب کریم کہتا ہے، پڑھو کتاب میں رب کریم کہتا ہے، میرے علی کو نباء العظیم کہتا ہے، پڑھو کتاب میں رب کریم کہتا ہے، میرے علی کو نباء العظیم کہتا ہے،
علی کا جیسا کہاں سرپرست دنیا میں، علی کا جیسا کہاں سرپرست دنیا میں، گلے یتیم سے مل کر یتیم کہتا ہے۔ علی کا جیسا کہاں سرپرست دنیا میں، علی کا جیسا کہاں سرپرست دنیا میں، علی کا جیسا کہاں سرپرست دنیا میں، گلے یتیم سے مل کر یتیم کہتا ہے۔ اور خدا ہی جانے تمہاری بلندیاں مولا، خدا ہی جانے تمہاری بلندیاں مولا، جو خود عظیم ہے تم کو عظیم کہتا ہے۔ خدا ہی جانے تمہاری بلندیاں مولا، خدا ہی جانے تمہاری بلندیاں مولا، جو خود عظیم ہے تم کو عظیم کہتا ہے، جو خود عظیم ہے تم کو عظیم کہتا ہے۔ میں مدح آل محمد کا ایک سمندر ہوں، میں مدح آل محمد کا ایک سمندر ہوں، میں مدح آل محمد کا ایک سمندر ہوں، مقصروں سے الف لام میم کہتا ہے۔ میں مدح آل محمد کا ایک سمندر ہوں، میں مدح آل محمد کا ایک سمندر ہوں، مقصروں سے الف لام میم کہتا ہے، مقصروں سے الف لام میم کہتا ہے۔ علی ہیں کب سے یہ بحثیں فضول ہیں نیر، علی ہیں کب سے یہ بحثیں فضول ہیں نیر، جو خود ہمیشہ سے ہے وہ قدیم کہتا ہے۔ علی ہیں کب سے یہ بحثیں فضول ہیں نیر، جو خود ہمیشہ سے ہے وہ قدیم کہتا ہے، جو خود ہمیشہ سے ہے وہ قدیم کہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآلہ۔ ایک مطلب 3-4 شعر اور مولانا سلام کے کہ رسول کیا ہیں، علی کیا ہے اور خدا کیا ہے۔ رسول کیا ہیں، علی کیا ہے اور خدا کیا ہے، یہ جاننا ہے تو سمجھو کہ کربلا کیا ہے۔ رسول کیا ہیں، علی کیا ہے اور خدا کیا ہے، یہ جاننا ہے تو سمجھو کہ کربلا کیا ہے۔ یہ 2 قطباً شعر ہے مظاہرہ کہ یہ جاننا ہے تو سمجھو کہ کربلا کیا ہے۔ صنم پرستوں کی آنکھوں سے پردے ہٹتے گئے، صنم پرستوں کی آنکھوں سے پردے ہٹتے رہے، علی کے سجدے بتاتے رہے خدا کیا ہے۔ صنم پرستوں کی آنکھوں سے پردے ہٹتے رہے، علی کے سجدے بتاتے رہے خدا کیا ہے۔ اگر یہ سجدہ نہ کرتے یہی خدا ہوتے۔ صنم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کیا ہے، علی کیا ہے اور خدا کیا ہے، یہ جاننا ہے تو سمجھو کہ کربلا کیا ہے۔ صنم پرستوں کی آنکھوں سے پردے ہٹتے رہے، علی کے سجدے بتاتے رہے خدا کیا۔ ہم وقت نہیں لیں گے آپ کا، بس کلمات تشکر کے لیے حاضر ہیں۔ تدفین سے لے کر کے اب تک جن حضرات مومنین، علماء، شعراء کرام، طلاب ذوی الاحترام نے ہمارے غم میں اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ صلوات محمد علیہ۔ مجلس کے لیے ہم کچھ اور فکر کر کے کہ ہمیں نیر صاحب کا کلام، اس میں آخری مصرع میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی تمام زندگی کی شاعری، اور اس کے اوپر یہ ایک مصرع بھاری ہے۔ حسین پوچھ رہے تھے، اللہ عجب بردستہ مصرع ہے۔ حسین پوچھ رہے تھے میری خطا کیا ہے، بہت عجیب۔ میں اسی میں کھو گیا جہاں جب انہوں نے کہا میں سمجھ میں آیا۔ آئیے حضرات، ایک درسگاہ کی ایک مدرس، ایک عالم، ایک خطیب، ایک مقرر، ایک استاد، ہم سب کے بہت اچھے دوست، رفیق، بہت ہی انکسار، تشریف لائیے، ادھر آ جائیے، آپ ادھر تشریف لائیے۔
کیسے اچھے استاد کی یاد، ایصال ثواب اور کچھ اس کے طفیل میں تذکرہ۔ علم اہم ہے، سب سے زیادہ اہم انسانی زندگی کے لیے۔ ہر قدم پر، ہر وقت علم کا سابقہ اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آتا ہے علم کی ایک مثال بن کر، وہ آگے بڑھ کر جہالتوں کی مثال بننے لگتا ہے۔ آتا ہے علم کا نمونہ بن کر، اس نے بھیجا ہے، پہچانو یہ کون ہے، یہ کہاں کہاں کس کس عنوان سے علم کی نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن آگے چلتے چلتے یہی انسان کہیں علم پر فخر کرتا ہے تو کہیں اپنی جہالت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یاد رکھیے جو آگے چل کر علم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ اپنی پوری ماضی کی زندگی کو یاد رکھتا ہے، اور جو جہالتوں کے ساتھ بڑھتا ہے وہ اپنا ہی وجود بھول جاتا ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ اس لیے کہ اس نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان من خوریزی، قتل۔ ایک فرد کو کیا حق ہے کہ وہ دنیا کی اکثریت پر اپنی حکومت، اپنی خواہش نفس کو پیش کرے؟ مذہب یہی تعلیم دیتا ہے، اگر تم اسے یاد رکھو گے تو ہر شخص سے مل کر چلو گے، اس سے ہٹ کر چلو گے تو اپنے کو برتر سمجھ کر کتنا ہی خون بہاؤ گے، کتنا ہی، لیکن تمہارا حشر صرف اتنا ہی ہوگا کہ تاریخ میں بدترین الفاظ سے ہمیشہ یاد کیے جاؤ گے۔ یہ ہمارا ہے، یہی انسان ہے۔ عالم، میرے بچوں سے میں کہہ رہا ہوں، عالم، علم والا اور جہالت والا، دونوں میں اتنا سا فرق ہے۔ جاہل علم کا جواب تلوار سے دیتا ہے اور عالم تلوار کا جواب علم سے دیتا ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ ہماری اسلامی تاریخ میں جو لوگ مذہب میں یقین رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، وہ اسلام کی پوری تاریخ پر جہاں سے خانہ کعبہ سے بات شروع ہوتی ہے، جہاں سے مکہ معظمہ سے بات شروع ہوتی ہے، جہاں سے ہمارے حضور کی اعلان نبوت کی زندگی کے بعد کی بات شروع ہوتی ہے، اس پر نظر ڈال لیں آپ۔ اس وقت سے لے کر سابق کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آج 1444 ہجری، یہی ہے نا، 1444 ہجری، ہجرت میں 13 سال اور جوڑ دیجیے، 54، 57، 1457، تقریباً 3 سال کم، 1460 سال سے یہ قرآن سامنے ہے۔ تو قرآن نے جو کچھ بھی کہا، کیا وہ 1460 سال سے ہے؟ جو کچھ بھی قرآن نے ہم سے، آپ سے کہا، بتایا، دنیا کے سامنے کیا یہ سب بات صرف میں اس کو برابر کئی جگہوں پر کہہ چکا ہوں، یہاں بھی کہا وہ 1460 سال کی تاریخ ہے بس۔ ایک فکر کو سامنے لے کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ جو آج ہندوستان میں، ہمارے بھارت میں نفرت، تعصب، انتہائی عداوت کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ قرآن کی 1460 سال کی تاریخ کو لے کے بات کرتے ہیں۔ وہ بھی غور کرے، کیونکہ میں کوئی متعصبانہ باتیں نہیں کرتا، لیکن پھر بھی غور کرے۔ قرآن ہمارے سامنے، آپ کے سامنے، سب کے سامنے بہت سے بہت 1460 بنے گا، عدد جوڑا ہے، غلط تو نہیں جوڑا ہے، کوئی غلطی ہو تو بتا دیں گے۔ 1460، کیونکہ حضور کی ہجرت کے 13 سال اوپر، اور ہجرت کا یہ 1444واں سال ہے، 1444۔
اس 1444 میں 13 سال اور جوڑتے ہیں ہجرت کے پہلے کے، ہجرت سے پہلے کے، تو 44 10 64 54، 44 10 54، اس کے اندر 3 اور 57، تو 1000 تقریباً 460 سال۔ اس 1460 سال کی تاریخ کو جوڑ کر آپ چلتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا، قرآن نے وہ کہا۔ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں یا تو علم سے بات لاؤ تو بات الگ ہے، اور اگر تعصب کے ساتھ آئے گی بات تو قرآن نے نہیں، اس کے پیش کرنے والے نے کہہ دیا ہے لا عصبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی تعصب نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں تعصب ہوگا وہاں آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہوں گے، جہاں تعصب ہٹے گا وہاں کو روشنی روشنی دکھائی دے گی، روشنی روشنی دکھائی دے گی۔ تعصب کٹر پر میں کئی تقریروں میں کہہ چکا ہوں، بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، بڑے انٹرنیشنل قسم کے مجموعوں میں کہہ چکا ہوں، تعصب اچھی چیز ہے، کٹر پن اچھی چیز ہے، کٹر پن بری بھی ہے۔ بات دونوں باتیں اچھی اور بری کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک ہی بات، ایک ہی بات۔ تعصب کٹر پن بہت اچھی بات ہے اور تعصب اور کٹر پن بہت بری بات ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ میں اس کے لیے کہا کرتا ہوں مختلف مجموعوں میں نے کہا دیکھیے، یاد رکھیے، ہر وہ شخص جو اپنے مذہب میں اپنے لیے متعصب ہے وہ اچھا ہے، اور ہر وہ شخص جو اپنے مذہب کو دوسروں پر نافذ کرنے میں متعصب وہ برا ہے۔ کسی کے سینے پر گھٹنے ٹیک کے اسلام نہیں بتلایا جائے گا، اخلاق و محبت و پیار سے اسلام بتلایا جائے گا۔ صلوات محمد علیہ نہیں ہے۔ قرآن پر بات میں نے اس لیے سب سے پہلے قرآن کی وہ آیت الف لام میم، پہلے سورہ کے فوراً بعد نمبر 2 کا سورہ ساری دنیا میں 2.5 منٹ تقریر ریکارڈ ہو کے جائے گی، اس غور کریں۔ بہت کہہ چکا اس ادارے کے اندر یہ 56 سال اشرا پڑھتا چلا رہا، اس سال شاید 56 سال ہو چکے مجھے اسی ممبر میں پڑھتے ہوئے، اور اس مجلس میں بھی اپنے محترم حضرات علماء سب مجمع تشریف فرمائے۔ خیال کریں آپ، قرآن تعارف دے رہا ہے، اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہے، ہر کتاب اپنا ایک تعارف دیتی ہے، قرآن بھی اپنا تعارف دے رہا ہے، ہدی للمتقین، یہیں پر بات تمام ہو جاتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن صاحبان کردار کے لیے ہدایت ہے، بد کردار لوگوں کے لیے نہیں۔ جو جہاں بد کردار ہوگا وہ قرآن میں مختلف قسم کے شکوک پیش کرے گا، اور جو با کردار ہوگا وہ قرآن سے سمجھنا چاہے گا۔ صلوات محمد علیہ وسلم نہیں ہے۔ تقریباً 1460 سال کی تاریخ کو سامنے رکھ کر آپ قرآن پر بات کرتے ہیں۔ یہ تو دیکھو، قرآن 1460 سال سے شروع کر رہا ہے کسی بات کو، یا وہ آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کیا نہیں کرنا ہے۔ قرآن انسان کو انسانیت کے سبق دینے کی ایک پوری تاریخ ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ قرآن نے کہا کفر، اور کافر کے ساتھ یہ کرو، کافر کے ساتھ وہ کرو، یہ اعتراضات ہیں آپ کے، سب کے بہت سے اعتراضات، ان میں سے یہ بھی ہے خانہ کعبہ اللہ کا گھر، اگر وہ اللہ کا گھر ہے تو ہم سب کو بھی جانے دو، آپ ہی کیوں جائیں گے؟ تعصب کی بات، اس کو میں ایک جلدی سے کہہ لوں اس بات کو، ایک صلوات پڑھیں تاکہ ہمارے بچوں کے پاس یہ باتیں رہیں اور وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ جلدی سے ہم کہہ لیں، قرآن خانہ کعبہ، بہت جگہ میں نے باتیں کی اس پر، اس تفسیر کو یہاں پیش نہیں کروں گا۔ اللہ کا گھر تو سب کیوں جانے دیجیے، ہم کو کیوں نہیں جانے دیا جاتا؟ یہ بات 2-3 سال پہلے میں مجلس پڑھ کے آ رہا تھا
سری نگر سے ایئرپورٹ پر ایک صاحب نے کہا یہاں نماز کی جگہ آئیے پڑھ لیں نماز، وہیں بیٹھے اور لوگ بھی اپنی عبادتیں کر رہے تھے. وہی نوجوان آ گیا، اس نے یہی سوال کر لیا، ہم نے اس کو جواب دیا. یہ اعتراض آپ کا ہم پر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کیوں روک دیا. ہم نے نہیں روکا ہے. قرآن کی تاریخ اس وقت جو سن تھا، میں نے تو حساب سے کہہ کر کہا کہ قرآن کے نزول سے پہلے حضور کی بھی 40 سال کی زندگی کے سابق کے سارے زمانے کو ختم کرتے ہوئے، شمار نہ کرتے ہوئے، اس سے پہلے کی تاریخ میں آ جاؤ. کچھ قانون حضرت عبد المطلب نے بنائے تھے. وہ قانون خانہ کعبہ سے متعلق تھے. 5 قوانین تھے. ان 5 سے الگ بھی کچھ تہذیبی معاملات تھے. میں یہاں بیان کیا کروں؟ تو جو لوگ ان قوانین سے الگ خانہ کعبہ تک آئے، ان کو روک دیا گیا. آپ یہ کرنے آئیں گے، یہ کرنے نہیں آئیں گے. اور اس کا حق تھا انہیں یہ کرنے کا، کیونکہ یہ میرا مدرسہ ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے. کوئی صاحب اگر آ کر یہاں کہیں کہ ہم تو یہاں کھڑے ہو کے غزل گائیں گے، تو میں جب کہوں گا نہیں، یہ مدرسہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے، گانا گانے کے لیے نہیں ہے، غزلیں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ ان کاموں کے لیے ہے، تو سارا مجمع میرے ساتھ آئے گا. جس جگہ کا جو مقصد ہو اس سے الگ استعمال کرو گے تو ہر ایک اعتراض کرے گا. حضرت عبد المطلب نے ان مقاصد کو اجاگر کر دیا جس کے لیے کعبہ تھا. ان مقاصد کو نمایاں کر دیا. یہ ان کا بہت بڑا شرف تھا. اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں. لکھنؤ کے بہت بڑے عالم، بہت بڑا مدرسہ جہاں کے سرپرست تھے، ان کی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے خانوادہ حضرت عبد المطلب. اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے کچھ شرائط خانہ کعبہ سے متعلق وہ بنائے کہ جو بعد میں شریعت اسلام میں شریک کر لیے گئے. ہمیں عجیب بات ہے، 40 سال 45 سال پہلے کے عبد المطلب کے بنائے ہوئے قوانین تو قرآن کی شریعت بن جائے. صلوات محمد علیہ وسلم. بات ہے قرآن ایک تاریخ ہے. اوپر معجزات قرآن میں بڑے بڑے نمایاں 19 معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تاریخ ہے. اور تاریخ کسی کی نقل نہیں ہے، وہ کسی اور سابق کی کتاب کی نقل نہیں ہے. اس پر میں اگر بات کروں تو پوری مجلس پر ختم ہو جائے گی. چند لفظیں کہہ لوں کہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو اس تاریخ سے آگاہ کرنا جو اس کے لیے آگے 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 چلتے چلتے اسے اچھا انسان بنائے. تو کسی کو یہ اعتراض ہم کیوں نہیں آتے؟ حضرت عبد المطلب نے قانون بنائے، بعد میں شریعت اسلام میں شریک ہو گئے. وہ اس میں سے یہ تھا آپ ایسا کریں گے تو کعبے تک آئے، آپ ایسا نہیں کریں گے تو نہ آئے. جب ان قوانین میں یہ پابندی تھی تو حضور کے اعلان نبوت سے بہت پہلے کا یہ قانون تھا، آپ ختم کر دیتے. توجہ کی آپ نے، آپ ختم کر دیتے. آپ نے نہیں ختم کیا، وہ قانون آج تک ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. میں اپنے طور پر بات کہہ رہا ہوں اس کو کہ آپ نے اس قانون کو ختم نہیں کیا، آپ سب کر دیتے اس قانون کو ختم. اور اندر رکھ لیا کرسی، یہاں تشریف رکھیں، کرسی یہاں اندر لے آئیے، یہاں کرسی لے آئیے. میں ہے ہمارے یہاں کی رسم ہے، یہ کرسی رکھیں، ادھر رکھیے. سمی میاں کے پاس، سمی میاں اپنے پاس، مولانا کی زحمت ہے. نہیں آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں گے، آپ ادھر آئیے. بیٹھے. یہ یہاں کی رسم یہی ہے. عشرہ محرم میں ہم یہی کرتے رہے. ماشاء اللہ ضرورت ہے نا، میں بھی ادھر بیٹھا تھا. تو آئیے کیا ہو رہا ہے. میں اس پر نہیں اس موضوع کو گفتگو کر رہا ہوں کہ خانہ کعبہ تک آنا اور نہ جانا. آج بھی مقصد کیا تھا خانہ کعبہ کا؟ جو اس پر آئے گا وہ ٹھیک ہے، جو نہیں آئے گا وہ نہ آئے. مدرسے کا مقصد آپ کو بتایا. آئیے
دو باتیں یہاں اور کر لیں. قرآن نے کیا کہا؟ دیکھو جب حضرت ابراہیم کو کچھ آزمائش میں ڈالا گیا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، بات ہوئی تمام. انہوں نے کہا میں من ذریتی، جب آج خدا مل گیا انی جاعلک للناس، ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں کہ من ذریتی. یہ سب کہاں پر ہو رہا ہے؟ مکے میں ہو رہا ہے، یروشلم میں نہیں ہو رہا ہے، مکے میں ہو رہا ہے. اور پھر فوراً قرآن نے کیا کہا؟ جیسے ہی بات کہی لا ینال عہد الظالم، ظالم فائدہ نہیں اٹھائے گا. قرآن نزول قرآن کی 1460 سال اوپر، 2000 سال پہلے کی بات. قرآن کے اس اعلان سے تقریباً 2000 سال پہلے قرآن نے بتایا کہ اس وقت کیا کہا گیا تھا. لا ینال عہد الظالمین، ہمارے اس منصب سے ظالم فائدہ نہیں اٹھائیں گے. گویا ہزاروں سال کی قرآن کی یہ نصیحت ہے، یہ تاریخ ہے کہ اللہ کی نمائندگی ظالم کبھی نہیں کرے گا. صلوات محمد علیہ وسلم. اب مقصد کعبہ کیا ہے؟ مقصود کعبہ کیا ہے؟ بہت سامنے کی بات ہے کہ کیا کہا اس نے اس کے فوراً بعد؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. ہم نے اس گھر کو، وہ کہہ رہا ہے، ہمارا کام نہیں بھائی، جعلنا، ہم نے اس گھر کو قرار دیا، بنایا ثواب اور امن کی جگہ. آؤ وہ کام کرو جس میں ثواب ہو، آؤ وہ کام کرو جس میں امن ہو. میں یہاں پر کہا کرتا ہوں، بیچ میں جملے کو کہہ لوں کہ ساری دنیا کی مساجد کیا ہیں؟ نقل کعبہ. کعبہ ہے امن و ثواب کا مرکز. اب ساری دنیا کی مساجد اگر وہی مقصد پیش کریں تو کعبے کی نقل ہے. اگر وہاں سے کوئی اور تبلیغ ہو رہی ہو تو پھر کعبے کا مقصد پورا نہیں ہوگا. صلوات محمد علیہ. آئیے مثابتاً امنا، ہم نے امن و ثواب کی جگہ بنایا. اس کے بعد کا فوری فقرہ کیا ہے؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اور دیکھو تم سب بھی لا مولانا مرتضیٰ صاحب، لا مولانا سب حضرات علماء تشریف فرما ہیں، مولانا زاہد احمد صاحب اللہ. ایک بات کہنا چاہتا ہوں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اور جہاں حضرت ابراہیم نے نماز پڑھی اس کو اپنے لیے نماز کی جگہ قرار دو. ہوگی بات اسی طرح سے بات آگے تک بہت دور تک. یہاں پر کیا تشریف لائیے قبلہ. واتخذوا، بس تم اس جگہ کو، ہم نے اس گھر کو امن و، ابھی آیت تمام نہیں ہوئی، ہم نے اس گھر کو امن و ثواب کی جگہ بنایا اور تم لوگ بھی جہاں پہ ابراہیم نے نماز پڑھی وہاں اس کو مصلی قرار دو. واتخذوا من مقام ابراہیم، جہاں حضرت ابراہیم مصلی. وعہدنا الی ابراہیم، میں اس کو بعد میں کہوں گا، پہلے یہ بات تمام کر لوں، یہ بات ذہن میں آ رہی ہوں بھی کہہ دوں. آج عالم اسلام سے میں پوچھوں گا یہاں پر یہ لفظ ہے کہ نہیں کہ دیکھو جہاں ابراہیم نے نماز پڑھی وہاں پڑھو؟ صرف اتنا ہوتا کہ کعبے کے بعد نماز پڑھو؟ یہ حضرت ابراہیم کا نام لے کر کیوں کہا گیا جہاں ابراہیم نے نماز پڑھی وہاں پڑھو؟ کسی نے کعبے کا کچھ کام کیا تھا تو قرآن نے بتایا اس کا احسان بھولنا نہیں. ہم نام بتائیں گے کہ اس نام کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا. عجیب بات ہے، کعبے کے باہر ابراہیم نماز پڑھے تو قیامت تک یاد رکھو، کعبے کے اندر کوئی آتا ہی ذکر الہی کرے. محمد والے اور صلوات محمد والے.
پھر کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں. میں نے آپ سے بیان کیا تاریخ ہے 1460 سال، 1460 سال کی بات کو لے کر آپ اعتراض کرتے ہو. یہ تو دیکھو کہ قرآن تو اپنے اوپر کی ساری تاریخ کیا بیان کر رہا ہے. ابھی میں اس فکر کو تمام کروں گا بعد میں، یہاں اتنا کہہ دوں کہ بات کہتا چلا رہا ہوں. تاریخ ہے، اس پوری تاریخ میں علم کی تاریخ ہے. علم بتاتا ہے حضرت آدم کے وقت سے لے کے بعد تک سب باتیں علم پر ہیں. یہ میرا مجمع جانتا ہے، سب باتیں علم پر ہیں. آدم آدم الاسماء کلھا، تمام علم تعلیم کر دیا گیا، تمام اسماء. حضرت نوح وصنع الفلک بأعیننا ووحینا، ارے کشتی تک بھی اگر نوح بنائیں گے بأعیننا، ہمارے سامنے، ہماری وحی کے مطابق، جو علم ہم دیں گے اس علم کے مطابق یہ کشتی بنے گی. حضرت نوح کی کشتی جو نجات کا وسیلہ بنے گی وہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں بنے گی. سفینہ اس کے حکم کے بغیر نہ بنے، اصحاب سفینہ بغیر اس کے حکم بن جائے. علم حضرت ابراہیم کم سنی، علم تمام تفصیلات کیا پیش کروں، ہر جگہ علم. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کی مادر گرامی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی. مادر موسیٰ اب اس سے گہوارے میں ہے، ایک چھوٹے سے صندوق کے اندر لا کر لٹا دیا گیا ہے ماں کی طرف سے، حوالے کر دیا جائے گا. وہاں پر بھی ہم نے وحی نازل کی، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ہر جگہ علم کی بات ہے. قرآن کریم پر میں عام ذہن سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت توجہ کریے گا کہ قرآن 1460 سال پرانی ایک تاریخ ہمارے آپ کے سامنے، 1460 سال سے نہیں، تقریباً 1460 سے لے کے قیامت تک کی بات نہیں ہے. مولانا بہت برا لگتا ہے آپ کو استاد دیکھ کر، ہمیں نہیں اچھا لگتا. ادھر تشریف نہیں ہے. شرف اور عزت تشریف رکھیں. ایک اور سوال میں نے کی اور مجلس میں کہا یہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ایک تو میں نے ابھی جملہ کہا قرآن کسی کی نقل نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن سے مساوات کے ساتھ ساتھ برابر اور زبانیں چل رہی ہیں. ان میں بہت قدیم ترین زبان عبرانی ہے، سنسکرت بھی ہے، بہت قدیم زبان ہے سنسکرت. اور اسی لیے ہزاروں سال اوپر تک چلے جائیے جو سنسکرتی کی تاریخ ہے، اس میں جو میں ایک چھوٹی سی مثال سے کہتا ہوں، اس میں جو نام آ رہے ہیں وہی نام عبرانی میں آ رہے ہیں الگ. ہماری انسانی تاریخ میں ان تمام اسما کو پڑھوں تو بہت وقت ہو جائے گا. آئیے، نہیں اچھا لگتا. ایک اور سوال لے لیں. اور اسما ہے تو جو نام قرآن کے اندر ہیں ہمارے آپ کے، وہ نام بھی ایک برابر کی پیرلل برابر ایک تاریخ اور چل رہی عبرانی، اس میں نام ہے. سنسکرت کے اندر بھی ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ریسرچ کریں، تحقیق کریں، ناموں کو ناموں سے قریب لانے کی بات تلاش کریں تو بہت کچھ ہمیں مل سکتا ہے. اس تفصیل میں نہ جاؤں. یہاں اتنا کہوں کہ قرآن نقل نہیں ہے. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ قرآن کی تاریخ میں یہ نام قرآن کے اندر نہیں ہے، وہ قرآن کے باہر ہے. بہت بڑا نام ہے آدم، بہت بڑا نام تاریخ کے کیلنڈر کے موڑ پر آتا ہے نوح. تاریخ کا کیلنڈر آگے بڑھ کے بہت بڑے موڑ پر پہنچاتے ہیں ابراہیم. اب حضرت آدم سے حضرت نوح تک جو نام ہے خالی میں وہی گنا دوں اور بتا دوں کیا ہے کہیں ہماری تاریخ میں، ہے کہیں قرآن. آدم ٹھیک ہے، حابیل قابیل ہو گئی بات. اب پھر سے چلیے آدم ٹھیک ہے، شیش
جس کے بعد آئیے نام آتا ہے انوش. ہے کہیں تعریف نام؟ انوش کہاں ہے؟ قینان کہاں ہے؟ ترتیب سے کہاں ہے؟ شاہ جناب شیس انوش قینان. نہیں یہ نام انوش قینان کہیں نہیں. مہلائیل ان کے بعد مہلائیل ان کے بیٹے کہاں نام ہے؟ ان کے بیٹے یزد کہاں ہے؟ ان کے بیٹے ہنوخ یہ کہاں ہے؟ ان کے بیٹے ہنوخ کے بعد متوشلح. یہ متوشلح کہاں ہے؟ اس کا لمک کہاں ہے؟ اب کون سا نام آیا؟ ان کے بیٹے نوح. سب نے سمجھ لیا نوح، لیکن قرآن نقل نہیں ہے. جہاں ہنوخ کی بات آئی وہاں قرآنی تاریخ نے کہا ہم ان کو ادریس کے نام سے پیش کرتے ہیں. اگر نقل ہوتا تو قرآنی تاریخ میں بھی یہاں پر بھی حضرت ادریس کا نام مہلائیل نقل ہوتا یا ہنوخ نقل ہوتا؟ نہیں ہے. قرآن کی اپنی تاریخ ہے جو آپ سب کی تاریخوں کو سمیٹ کے پیش کرتا ہے. مثلا میں سب سے پوچھوں گا یہ بتائیے کہ مکڑی کب سے ہے؟ حشرات الارض کے محققین ماہرین مجھے بتائیں مکڑی کب سے ہے. لیکن ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ قرآن نے کسی اور تاریخ اور زبان کی نقل نہ کرتے ہوئے اپنا لفظ پیش کیا عنکبوت. شہد کی مکھی کب سے ہے؟ انسان کی اس تخلیق سے پہلے بھی ممکن ہے کہ نہر ہو، شہد کی مکھی ہو. چیونٹی کی تاریخ کب سے ہے؟ لیکن قرآن چیونٹی کا ذکر کرتا ہے. تو قرآن اوپر تک کی ناموں پر نہ جائیے کہ نام کہاں کیا ہے. یہ دیکھیے کہ قرآن کی تاریخ 1460 سال سے پہلے اگر نہ ہوتی تو عنکبوت کا ذکر نہ ہوتا، نہر کا ذکر نہ ہوتا، نمل کا ذکر نہ ہوتا. اور جب سب ان کے ذکر موجود ہیں تو ان پر کیوں اعتراض ہوتا ہے جن کا ذکر ہم کرتے ہو، جن کے سامنے تاریخ بن رہی ہو، جن کے سامنے انسان وجود پا رہا ہو. ہم نے سجدہ کیا، ہم نے عبادت کی. ہمارے سامنے علم کی بات ہے. قرآن علم دے رہا ہے، تقسیم علم ہے. تقسیم العلم میں اس نے کسی کو بھی مایوس نہیں کیا ہے. میں بہت وقت نہیں لوں گا، بس چند جملے اور. اس نے کسی کو مایوس نہیں کیا ہے. یہ علم کی بات ہے. اور اس میں نے شروع میں کہا حضرات تشریف نہیں رکھتے تو اس وقت کہ علم جواب بنتا ہے ساری دنیا کے لیے علم کے ساتھ. کسی کی جہالت کا جواب علم اپنے طور پر دے گا. جاہل تلوار سے علم کا جواب دیتا ہے، علم سے تلوار کا جواب دیتا ہے. میں نے شروع میں کہہ دیا. تو اس لیے ہمارے سامنے یہ نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ بات. ہاں تاریخ بیان ہو رہی ہے. لفظ کفر کیوں اعتراض آپ کو کہ قرآن نے کہا کفر؟ کفر قرآن کی تاریخ نہیں ہے. یہ اشتباہ نہ ہو کہ قرآن کی میں بات کر کے ثابت سے جب سے قرآن ہے. قرآن کے اس نزول کی بات کر رہا ہوں، حالت ظاہر جو سامنے اس کی بات کر رہا ہوں نا. قرآن تو ہمیشہ سے سب سے ہے، جب سے اس کا کلام ہے ہمارے سامنے. اس قرآن میں جو تاریخ ہمارے ساتھ لفظ کفر جب سے ہمارا وجود ہے. آئیے لفظ اس کفر بات کر لیں کیونکہ اس کے فوراً 5ویں آیت 6ٹھی آیت ہمارے اسی آیت کے فوراً بعد ان الذین کفروا. جب قرآن اپنا تعارف پیش کر رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں نے یہاں سے بات شروع کرتے یہاں پر کہا کہ جب اس کی 5 آیتیں ختم ہوگی تو 6ٹھی آیت کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم استغفروا سواء علیہم انذرتهم لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. تو قرآن ایک تاریخ ان کی پیش کر رہا ہے کہ جو کفر کی حالت میں ہے. یہ کفر کی بات اور یہ ایمان کی بات جب پیش کرتا ہے تو اس 1460 سال سے اس کی تاریخ نہیں ہے. کوئی اعتراض نہ کرے قرآن کفر اور یہ بھی کہا کہ ان کو قتل کرو، ان کو مارو، ان کو بلا. یہ سب منافرت کی باتیں جو ہیں یہ بلا سمجھے ہوئے ہیں، سمجھ بوجھ کر نہیں ہے. یا بہت ایسا تعصب کہ جس کے اندر سمجھنے کی بات نہیں. ورنہ یہاں آئیے آپ غور کیجئے. قرآن نے جب اپنا انٹروڈکشن شروع کیا تعارف دینا، ہر کتاب اپنا ایک تعارف دیتی ہے. دنیا کی ہر کتاب یا اپنے نام سے یا اپنے مقدمے سے یا اپنی تمہید سے یا پیش لفظ سے اپنا تعارف دیتی ہے. قرآن نے بھی اپنا تعارف دے دیا. یہ کتاب کیا ہے؟ ہدی للمتقین. میں نے شروع میں عرض کیا
با کردار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بد کردار لوگوں کے لیے ہدایت نہیں، کیونکہ بد کردار آئے گا ہی نہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ جو با کردار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، بتائے گا۔ وہی قرآن کی لفظ الذین کفروا، یہ کفرو کب سے ہے؟ 1460 سال سے کفرو نہیں ہے۔ قرآن اوپر کی جب تاریخ پیش کر رہا ہے تو جیسے میں نے عرض کیا عنکبوت، نحل، نمل، یہ سارے الفاظ ہیں، یعنی یہ وجود میں ہیں۔ عبرانی میں کچھ کہتے ہو آپ، سنسکرت میں کچھ کہتے ہو، عربی میں اس کو عنکبوت کہہ لیا، تاریخ تو ہے۔ ویسے ہی جب قرآن نے کہا ان الذین کفروا تو اس نے ایجاد نہیں کر دیا اس لفظ کو، تاریخ ہے۔ اور جب تاریخ ہے تو میں نے جہاں تک حضرت نوح تک نام گنوائے تھے ان میں حضرت نوح نے کیا کہا؟ ایمان اور کفر دونوں کی لفظیں اس قرآن کی 1460 سال کی اوپر کی تاریخ میں چلے جائیے، جب سے قرآن اس کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، وہاں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت نوح نے کیا کہا؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ 6000 سال قرآن کی 1460 سال سے 6000 سال اوپر کی تاریخ میں نوح کہہ رہے ہیں کہ اور ہر اس شخص کو پڑھتے جو حالت ایمان میں میرے گھر میں آئے۔ مولانا لفظ ایمان تو 1460 سال سے اوپر 6000 سال سے چلا آ رہا ہے، غور کر رہے ہیں آپ؟ ویسے ہی اس حضرت نوح نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، جو تیری مخالفت میں ان کو مت چھوڑ۔ یہاں ایمان ہے، وہاں کفر ہے، دونوں لفظ قرآن دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، مگر قرآن کی یہ ایجاد یہاں نہیں ہے، یہ ہماری آپ کی انسانی تاریخ میں لفظ ہیں، تو تعصب میں نہیں آنا چاہیے کہ قرآن نے یہ کہا ہے۔ ویسے ہی سورہ بقرہ تعارف میں ہے، اور تعارف والا سورہ جیسے میں جو آیتیں پیش کی اس کو بھی وہی تعارف دینے والا سورہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ بقرہ ان الذین کفروا، یہ کون سے کافر ہیں؟ ماشاءاللہ حضرات علماء، یہ کون سے کافر ہیں جن کو قرآن نے اپنی تعارفی منزل میں پہلے ہی پیش کر دیا؟ آگے بہت جگہ لفظ کفر آئے گا، لیکن بالکل شروع ہے قرآن، سامنے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، یعنی کہ ترتیب نزولی اور ترتیب وہاں پر سامنے جب ساری دنیا مانتی ہے کہ پہلا سورہ سورہ الحم، دوسرا سورہ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ میں پہلی آیت 5 آیتیں آ گئی مومن کے لیے، چھٹی آیت آ گئی کافر کے لیے۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کون سے کافر ہیں؟ کفر کی لفظ ہزاروں سال سے ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ کفر کی لفظ آ رہی ہے اس سے لے کے آگے تک ساری سوروں میں قرآن میں جہاں جہاں ان کا ذکر آ رہا ہے، ان کو قتل کرو، ان کا نہ چھوڑو، ان کے ساتھ یہ مقابلہ کرو، جہاں جہاں باتیں آ رہی ہیں اس کو تعصب کی منزل مت لائیے۔ جیسے کہ اس سے مراد کون ہے؟ جو 6000 سال اوپر کے اس کے مصداق ہیں، ان کے لیے ان کے کسی نبی نے، کسی اللہ کے مرسل نے، کسی اس کے منتخب بندے نے ان کو کیا تلوار سے، قوت سے، طاقت سے روکا؟ ایک جگہ کا واقعہ نظر آیا تو وہاں بھی پتھر چلا دیا گیا ایک کمزور انسان کے ذریعے، حضرت داؤد۔ باقی کا تاریخ آپ کے سامنے یہی تو ہے، اے پالنے والے تو نہ چھوڑ۔ تو جب اس سے ہماری بات ہے، اس سے ہم دعا بد دعا کی بات کرتے ہیں، آپ بھی کیجئے، جس کو اعتراض ہے وہ بھی کرے۔ لفظ کفر یہ جو آ رہا ہے سورہ بقرہ، جو قرآن کا تعارفی سورہ قرار دیا جائے گا، سب سے پہلے قرآن میں اس سامنے ہمارے سامنے جو قرآن بار بار کہہ رہا ہوں اس میں سب سے پہلے دوسری آیت جہاں سے شروع ہو رہا ہے بات 5ویں 6ٹھی آیت میں وہاں لفظ کفر آیا۔ یہ کون سا کفر ہے؟ اب میں اپنی تمام تفاسیر کی بات کروں، المیزان، صافی، مجمع اور بہت سی تفاسیر، سب میں جا کر دیکھو یہ آیت کیا ہے، یہ آیت کیا ہے؟ آئیے مولانا مسلم صاحب یاد ہے، ایک صلوات اور بلند آواز ہم جلدی بات تمام کریں، موضوع بہت ایک بڑھ جائے گا۔ آئیے اب دیکھیں تو کیا ہے، ان تمام تفاسیر میں مراد کون لوگ ہیں؟ تمام تفاسیر ان کا میں نے آپ سے ذکر کیا، ان سب میں یہاں تک کہ علامہ طبرسی نے صاحب مجموع البیان نے اس جگہ یہ لکھا
اس آیت سے مراد ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس آیت سے مراد کون ہے ابھی بتا دوں۔ پہلے تو یہ طے شدہ ہے کہ یہ سورہ مدینے حضور کے آنے کے بعد، ہجرت کے بعد سب سے پہلا سورہ ہے۔ مدینے آ جانے کے بعد، ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا سورہ مدینے میں شروع ہو گیا وہ سورہ بقرہ ہے، اور اس کا سلسلہ جنگ بدر تک رہا۔ یعنی جنگ بدر جو ہے وہ مصداق ہے اس سورے کی ان آیات کا جہاں لفظ کفر آ رہا ہے، اور اس لیے سابقین علماء نے، بزرگان علماء نے، اتنے بڑے بڑے مفسرین نے لکھا اس آیت میں جہاں لفظ کفر ہے اس سے مراد یا ابو جہل ہے یا اس کے گھر کے 5 لوگ ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یا پھر میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، اپنے بچوں کے لیے بیان کر دوں، حضرت اللہ صاحب سامنے ہے کہ یا ابو جہل ہے یا اس کے ساتھ کے لوگ ہیں، اس کے گھر کے 5 من اہل بیت کی لفظ ہے مجموع بیان، اس کے گھر کے 5 لوگ۔ اب اس میں عتبہ، شیبہ، ولید، اکرمہ، حنظلہ 5 نام آ گئے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی، اپنے حضرات علماء کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اگر بھائی اس میں کوئی تنقید ہو تو مجھے بتا ضرور دیجیے گا۔ سب سے بڑا حسنین صاحب، آپ سب سے مرادی ربا صاحب، بات بتا دیجیے گا۔ مسلم صاحب، ہم نے دیکھا کہ صاحب حقاق نے، ہاں انہوں نے، قاضی نے رحمۃ اللہ علیہ، قاضی نور اللہ شستری نے حقاق میں مولا علی کی شان میں 84 آیات پیش کی۔ سب سے پہلی میں نما ولیکم، اور سب سے آخری عما یتساءلون عن النبأ العظیم، 84 آیات انہوں نے پیش کی۔ ہمارے اس مدرسے کے باریوں کے استاد حضرت مفتی عباس صاحب نے روایت القرآن اس میں سے آگے بڑھا کے پیش کی۔ کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، بہت سے اس طرح کے کوشش سب نے کی، سب نے اس بات کی کوشش کی، بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ جو مدح مولا علی میں آیات ہے وہ پیش کیے جائیں۔ حالانکہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ سب بھی ہمارے بزرگوں کے سامنے تھا، لیکن جب مقابلہ ہو ایک جاہل انسان سے جس کا نام فضل ابن روزبہان ہے اور اس کے ساتھ ناصبی لگا ہو، تو جواب کے لیے کہا جائے گا تاکہ اب تو سمجھ جاؤ، اب تو سمجھ جاؤ، اب تو سمجھ جاؤ۔ ایک استاد جب کسی کو سبق پڑھاتا ہے تو مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہے۔ یہ ہمارے بھائی بیٹھے سمیر حسن تقوی صاحب، ریاضی کے ساتھ بہت بڑے عالم فاضل ماہر، کل مدرسہ کالج میں انہوں نے تقریب، مجھے بڑی حیرت تھی، 3.25 گھنٹے کھڑے رہ کے انہوں نے ریاضی کے لیکچر دیا، اور روز پڑھاتے ہیں 2 گھنٹے، 2.25 گھنٹے، 3.25 گھنٹے، کیسے کھڑے رہے، کیسے بچے بیٹھے، اور سب میں بڑا شوق۔ تو مختلف طریقوں میں سمجھا رہے ہوں گے، یہ مجھے بتا رہے تھے، میں نے یہ کہا، یہ تو مختلف طریقوں، ہر استاد اس مدرسے میں آپ بیٹھے ہیں، تمام بتا دو علماء اساتذہ ہیں، جب ایک بات سمجھ میں نہیں آئے گی دوسری طرح سمجھائیں گے، تیسری طرح سمجھائیں گے، تھپڑ سے نہیں سمجھائیں گے، مار کر نہیں سمجھائیں گے۔ اگر آپ اپنے علم میں فیل ہو گئے ہیں تھپڑ سے سمجھائیں گے، اور اگر آپ اپنے علم میں ممتاز ہیں تو سمجھا کر سمجھائیں گے۔ یہ علم کے ناقص ہونے کی دلیل ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا دیا۔ جہاں جہاں جو کوئی ستم یا ظلم کر رہا ہے کسی پر بھی، وہ یاد رکھے کہ اس کا ستم و ظلم اس کی جہالت کو بتا رہا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اس سے کسی عالم کی کمی نہیں ہوتی۔ آئیے، تو یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے، جو لوگ، ایک اور صلوات محمد و آل محمد، پھر ایک صلوات ہے محمد و آل محمد۔ سمجھانے کا انداز ہے حضرات علماء کا سب جگہ، جہاں جہاں میں پہ اعتراض نہیں کرتا، لیکن سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے۔ میں نے 84 آیات میں یا اور روایت یا اور تفاسیر میں جہاں مولا علی کی شان، اس لیے کہ جب وہ جہالت کر رہا ہے فضل ابن روزبہان، تو اس کو سمجھانے کے لیے بات کی جائے گی، آپ نے یہ غلط سمجھا، آپ نے یہ غلط سمجھا، آپ نے یہ غلط سمجھا، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ اس لیے میں کہوں گا حضرت شہید نے بھی اگر 84 آیات پیش کی تو اس کو سمجھانے کے لیے۔
اب تو سمجھ جاؤ کہ مولا علی کیا ہے، اب تو سمجھ جاؤ کہ مولا علی کیا ہے، ورنہ میں ایک جملہ کہوں گا، رسول کا قول یاد فرمائیے، حضور کا قول، انی طارق فیکم الثقل ہے، وفات سے 1 مہینہ پہلے میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن، ایک اہل بیت، سب جانتے ہیں یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے۔ جب حضور نے سند دے دی کہ یہ کبھی جدا نہ ہوں گے تو جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے، جو اہل بیت ہے وہ قرآن ہے۔ اس میں ہم یہ کیوں گنتی کریں کہ 84 کی شان میں باقی نہیں ہے، ہم تو یہ کہیں کہ پورا قرآن ان کا ہے، پورا قرآن کے وہ ہے، صلوات محمد علیہ وسلم۔ معاف فرمائیے گا میری جسارت کو، معاف فرمائیے، میں نے ایک تصور پیش کیا، یہ نہیں کہی آپ کہ بس 84 آیا، جناب شہید کی عظمت، اس کو سمجھانے کے لیے بات کہ اب تو سمجھ جا، اب تو سمجھ جا، انما ولیکم اللہ، یہاں پہ بہت کچھ بات کرنے کی تھی۔ چلیے تو ہمارے سامنے لفظ کفر سب نے بتایا، کفر کب کا ہے، کس کے لیے، تو اسی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مدح علی میں جو میں نے ابھی ایک بات کہی، کچھ لوگوں نے سمجھانے کے لیے بات کی، تو ورنہ پورا قرآن یہ ہے، پورا قرآن نہ اہل بیت سے جدا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا، یا مولا علی کے لیے، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ مولا علی نے خود فرمایا کہ میں قرآن ناطق ہوں، تو اب تو پہچانو کہ قرآن ثابت بغیر قرآن ناطق کے سمجھ بھی نہیں آئے، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ اس میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آیت ان الذین کفروا سب نے بتایا کہ مکے میں جن لوگوں نے رسول پر ظلم کیے ان کو نکالا، ان کو ہٹایا، وہ مدینے آئے، یہاں سے جو تعارفی آیت ہے یہ انہی کی شان میں ہے اور انہی کے لیے ہے کہ جنہوں نے رسول پر ظلم کیا تھا۔ جب مکے سے مدینے آ گئے، یہاں بھی آئے لڑنے کے لیے۔ جنگ بدر سے پہلے تک یہ سورہ ان کے بارے میں بتاتا رہا، غوثیہ کیا، اور سورہ بقرہ میں پوری شریعت موجود ہے۔ لوگوں کہنا ہے کہ ساری شریعت پورے قرآن میں جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے۔ تو آئیے اب اگر سورہ بقرہ میں دیکھیں کہ مولا علی جنگ بدر کے موقع پر خود مولا علی کے کلمات ہیں، جو میں نہیں بیان کروں گا، بہت خرچ ہو جائے گا، کہ اس میں آپ نے خود ویلا ماکان آ جاؤ میں تو خاطر تو شاید میں نے بتا، جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی میں نے یہ کیا، میں نے کیا۔ ہم اسے چھوڑتے ہوئے اتنا کہیں گے کہ جنگ بدر ہر شخص مانے گا کہ جب سارے مورخین مفسرین نے لکھا، تعارف قرآن اپنا دیتا ہے، مکے سے جن کو ظلم سے ہٹایا گیا ان تک جو لڑنے کے لیے آئے ان کے لیے یہ سورہ بدر سے پہلے آیا اور مکے میں نازل، مدینے میں نازل ہوا، اور یہ آیات جو ہے یہ مکے والوں کے، ان لوگوں کے شان میں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا۔ لفظ کفر سے مراد مکے والے وہ ہے جنہوں نے رسول کو ستایا اور وہ کافر تھے۔ بات مبہم نہ ہو جائے چیز، تھوڑا آپ کی توجہ واضح کرو۔ تو جب وہ لوگ مراد ہیں اس آیت سے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم وغیرہ، تو یہ اگر ہے، اب یہ مجھے آپ بتائیے کہ ابو جہل اور اس کے پورے خاندان کا حشر اگر بدر میں ہوا تو کس کے سبب ہوا؟ میں یہی متوجہ کرنا ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں جہاں جہاں علماء نے محنت کر کے لکھا ہے کہ یہ آیت علی کی شان میں، یہ آیت علی کی شان میں، یہ آیت علی کی شان میں، وہاں پر اس آیت کو کیوں نہیں لکھا گیا؟ یہ آیت وہاں کہیں نہیں کہ یہ بھی آیت مولا علی کی شان میں۔ میری ناقص گزارش یہ ہے کہ اس آیت کو بھی ہم اس میں ایک اضافہ کریں کہ یہ آیت بھی مولا علی کی شان میں ہے، کہ اگر مولا علی نہ اٹھتے تو نہ اتباع کا حشر ہوتا، نہ شیبہ کا حشر ہوتا، نہ ابو جہل کا حشر ہوتا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ ہم پھر بات کو پڑھنا ہے اور بات کو تمام کریں کہ اس لیے خانہ کعبہ کوئی اعتراض نہ کرے، مقصود کعبہ کیا ہے؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہاں عبادت کرو۔ اب اس کے بعد کیا وعہدنا، آیت تمام نہیں ہوئی ہے، آیت اس فقرے پر تمام ہوگی۔ وعہدنا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں آپ کے ذہن میں بات رہے جو شروع میں نے کہی کہ ہم کو کیوں نہیں جانے دیا، تو
میں نے کہا حضرت عبد المطلب اور لوگوں سے کچھ باتیں کچھ موجود کی اس میں چلو آئیے تو آپ آئیں گے یہاں آئے آپ کو اس لیے آنا ہے تو آئیے یہاں معذ اللہ کوئی اور ٹاپ کریں تو نہیں آئے گا تو جو جہاں کی بات ہے اس کے لیے آئیے بتا بتائیے کعبے کے لیے شرائط بہت پہلے طے کر دیے گئے یہ ہے اتنی دفعہ طواف کرو گے اس سے زیادہ نہیں کرو گے اس حالت میں آؤ گے اس حالت میں نہیں آؤ گے یہاں پانی پیو گے یہ پلائیں گے پانچوں شرائط اب آئیے کہ جو قرآن نے کیا کہا اوپر کی تاریخ 2500 سال اوپر کی تاریخ حضرت ابراہیم کے قرآن اپنے نزول سے سامنے نزول ظاہر سے پہلے بیان کر رہے ہیں وعہد رہا ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے پہلے تو میں یہیں پر سوچوں گا فکر کروں گا کہ ہم نے عہد لیا کس سے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل والے تمام تاریخوں میں ہم نے یہی پڑھا کہ جب یہ عہد لیا جا رہا تھا اس وقت ابراہیم کا سن 100 سال کا تھا حضرت ابراہیم کا سن 100 سال حضرت اسماعیل کا سن 12 سال کا اور تو عہد لے رہا ہے دونوں سے عہد لیا جو آگے کی باتیں اس کے لیے معاہدہ کس سے ہو رہا ہے جو 100 سال کے سن کے تیرے منتخب بندے ہیں 12 سال والے سے کیوں یہ 12 سال کے کم سن سے بھی اگر وہ معاہدہ لے رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہاں نہ کوئی کم سن ہے نہ کوئی بڑا جو ادھر سے منتخب ہوتا ہے اس کا یہ مطلب صلوات محمد علیہ وسلم سب مل کر ایک صلوات محمد علیہ اور اس لیے معاہدہ کیا کیا گیا عہد کیا لیا گیا انطہرا دونوں پاک کرو بیتیا میرے گھر کو للطائفین والعاکفین والرکع السجود طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کرنے والے جو بیٹھ کے عبادت کر رہے ہوں جو حالت رکوع میں جو حالت سجدہ وہاں بھی مسلین واتخذوا من ابراہیم مقام ابراہیم مصلی کی ابھی یہ نہیں ہے یہاں پر خالی اتنا ہے بس جو حالت نماز میں اس شان میں ہو کہ رکوع ہے سجدہ ہے بس بات تمام کرو عہد کس بات کا ہے 2500 سال اوپر قرآن کے 14460 سال پہلے سے مکے میں آنے سے پہلے سے معاہدہ کیا ہے جو قرآن بتا رہا ہے اس وقت کیا عہد لیا گیا دونوں سے اس گھر کو پاک کرو طاہرا پاک کرو تم دونوں میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے عاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے رکوع کرنے والوں سجود سجدہ کرنے والوں 2500 سال سے اس گھر کی تاریخ یہ بتا دی گئی کہ اس گھر میں وہ لوگ آئیں گے جو اس حالت کے لیے ہوں نماز پڑھنے والے ہو رکوع کرنے والے ہو سجدہ کرنے والے ہو عبادت کرنے والے ہو جب 2500 سال سے مکے کی تاریخ یہ مرتب کر دی گئی تب اس کے علاوہ اگر کوئی بھی وہاں آنا چاہے گا اپنے طور پر تو اس کو روکا جائے گا اس لیے کہ یہ گھر اس کا ہے اور اس نے شرائط بتا دی اس شان میں آؤ صلوات محمد علیہ وسلم سب مل کر ایک صلوات محمد علیہ وسلم اور اس لیے دوستوں ہمارے تمام مدارس میں تمام شریعت میں تمام قرآن میں جتنے سبق ہیں ان سب میں کہیں ظلم کی بات نہیں ہے کہیں جبر و تشدد کی بات نہیں ہے حضور کی تبلیغ مکے میں اور جب دیکھ لیا کہ اب اس ظلم کا جواب طاقت سے دیا جانا واجب ہو گیا ہے تو ہٹ گئے صلاح کیا اپنے بھائی کو صرف یہ نہیں کہ لیٹ جاؤ سو جاؤ اور یہ سبز چادر اوڑھ کر سو جاؤ یہ سبز چادر اوڑھ کر سو جاؤ عجیب بات ہے تاکہ قیامت تک یہ بات باقی رہ جائے کہ چاروں طرف تلواریں کھینچ کر آنے والے لوگوں کے لیے تو حکم دیا جاتا تم بھی تلوار کھینچ کر بیٹھنا نہیں تم سو جاؤ ایک بھائی اپنے اتنے عزیز بھائی کو اس طرح اس پر سو جانے کا حکم دے کے جا رہا ہے جب چاروں طرف تلواریں کھینچی ان تلواروں کے حصار میں بھی یہ بتایا جائے گا تمہارا اعتبار تلواروں پر رہے گا ہمارا اعتبار اس پر صلوات محمد علیہ ایک عجیب ہمارے گھر بہت ہی عزیز ترین شخص مولانا عبداللہ صاحب ہیں ان کے فرزند
محمد علی صاحب حجت الاسلام اور محمد علی صاحب تسلیت تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی ایک عظیم سعادت کی بستی پدیڑی کے فرد تھے، تو وہاں سے ہمارا بہت رابطہ بھی ہے، حسب نسب پہ بھی سرکار نبی ملت کا بھی رشتہ پدیڑی سے رہا، امروہا پدیڑی یا اور زیدپور، یہ تمام وہ جگہ ہیں اللہ اور بہت سی بستیوں کے نام ہیں کہ جہاں سے یہ سادات کے ذریعے کتنے مظالم نے کام کیے، اور اس لیے میں تعزیت پیش کرتا ہوں مولانا عبداللہ صاحب بہت ہی منکسر مزاج، بہت ہی اچھے عالم، بہت ہی مقدس عبادت گزار سادہ مزاج، اس گھر مدرسے میں نہ کتنے ان کے شاگرد سب کو فخر ہوگا کہ ہاں عبداللہ صاحب سے پڑھتے وہ ہمارے استاد۔ عزیزان گرامی، کچھ نہیں رہ جاتا انسان کے یاد کے لیے، یا اچھی باتیں یا بری باتیں، اور اچھی باتوں میں سب سے ممتاز جو بات سامنے لائی جائے گی ہمیشہ وہ علم، اور اسی لیے حضور کا ارشاد ہے ویل للعالم من الجاہل، دوسرا فقرہ بھی ہے ویل للعالم من الجاہل۔ ترجمہ کروں تو ترجمے سے میرے بچوں کو سمجھ بات نہیں آئی، وہ ویل للجاہل من العالم سے ترجمہ کر دوں بات نہیں سمجھ پائیں گے۔ افسوس ہے عالم پر جاہل کے لیے، افسوس ہے جاہل پر عالم کے لیے۔ میرے بچے جو یہاں بیٹھے ان کو کیا مطلب ہوا ویل للعالم من الجاہل؟ میں نے آپ سے سرنامہ کرام شروع میں کرا دیا کہ علم، قرآن علم کی تعریف ہے، قرآن علم بتانے کا ہے، اور جہاں جہاں بھی آپ پائیں گے پوری تاریخ صرف علم سے جواب ہے۔ وہ لوگ جو اسلامی تاریخ کو آج دنیا میں سمجھانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے ان کے لیے مایوسی ہے کہ انہوں نے قرآن کے اصل بنیادی مقصد سے ہٹ کر تبلیغ اسلام کی۔ بنیادی مقصد اسلام کی تبلیغ کا تھا علم، جہاں جہاں بھی علم کی تبلیغ ملے وہاں سمجھ لینا کہ یہ قرآن کی حقیقی تبلیغ ہے، اور جہاں جہاں تلوار سے تبلیغ ملے اسلام کی، سمجھ لینا اسلام کی تبلیغ سے ہٹ کر تبلیغ۔ اسلام تلوار کو فخر نہیں کرتا، ورنہ رسول نہ فرماتے لکم دینکم، ایسا نہیں۔ وہ قرآن نے عنکبوت، نحل، نمل، فیل، ان سب کے تو سوروں کے نام ڈال دیے، ایک سورہ لا کے دکھاؤ سیف اور رمح، اگر تلوار اور نیزہ بھی قابل فخر ہوتا تو ان کے نام پر بھی سورے ہوتے، جبکہ عرب کی تو مزاج کے مطابق بات تھی۔ صلوات محمد والے ویل للعالم من الجاہل، افسوس عالم پر جاہل کے لیے، اور افسوس جاہل پر عالم کے لیے۔ کیا ہے آپ یاد رکھو ویل للعالم من الجاہل، افسوس اس عالم پر ہے کہ جس کے پاس جاہل ہو اور وہ اسے علم نہ دے سکے، اور افسوس اس جاہل پر ہے جس کے پاس عالم ہو اور وہ اسے علم حاصل نہ کر سکے۔ صلوات محمد علیہ بس بات بتا۔ افسوس اس عالم پر ہے جس کے پاس جاہل ہو وہ اسے علم نہ دے سکے۔ حضور کے اس قول کی روشنی میں ذرا میں کہوں، جاہلوں کے مجمع میں کوئی تو ایسا لاؤ جس نے کہا جو چاہے پوچھ لو، لاؤ کوئی ایسا۔ صلوات محمد والے محمد۔ تلوار پر فخر نہیں کیا ہے میرے مولا نے کبھی بھی۔ بدر تہا سے یہ سورہ جہاں تک آیا اور آگے بات گئی، اس موضوع میں نے بہت تقریریں کی ہیں، بہت سے مضامین لکھے، بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ یہاں اس کا موضوع نہیں تھا لیکن میں مختصر طور پر کچھ کہا، تو میں اتنا عرض کروں کہ کہیں بھی آپ کو تاریخ مولا دی، اس جنگ بدر میں بھی، جنگ بدر میں بھی قاتلت شیئا من القتال، میں نے تھوڑی سی جنگ کی۔ یہ نہیں ہے کہ تلوار ہاتھ میں بس اور سیدھے آئے اپنے رسول کے بعد دیکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کبھی اس کو بیان کیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے شاید نہیں بیان ہوتا۔ مولا کا قول اس میں کیا ہے، لما کان یوم بدر،
جب بدر کا دن تھا جہاں سے یہ سورہ تعارف دے رہا ہے کفر کی لفظ کا، مطلب قاتل تو شے میں میں نے تھوڑی سی جنگ کی، ثم جئت الی الرسول، میں پلٹا رسول کی طرف، لانظر تاکہ میں دیکھوں ما فعل، وہ کیا کر رہے ہیں، فاذا هو ساجد ویقول یا حی یا قیوم، میں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں ہے اور یہ فرما رہے ہیں یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ قرآن میں 3 جگہ یا حی یا قیوم آیا ہے، بس ایک یہ جو رسول فرما رہے ہیں اس کو یا حی یا قیوم، قرآن میں 3 جگہوں پر یا حی، اس میں بھی اسم اعظم کہا گیا، تو مولا علی فرما رہے ہیں اپنے قرآن میں وہ یا حی یا قیوم۔ ثم رجعت للقتال ثم جئت إلى الرسول ويقول هكذا ثم رجعت للقتال ثم رجعت إلى القتال ثم رجعت ثم جئت إلى الرسول ثم جئت إلى الرسول۔ یہ کیا ہے؟ جب میدان جنگ میں جنگ ہو رہی ہے تو جب اس جنگ سے فکر آتی ہے کہ ہمارے بھائی کیا کر رہے ہیں، رسول کیا کر رہے ہیں، علی کو میدان جنگ میں چلتی ہوئی تلواروں میں، کٹتے ہوئے سروں میں، گرتے ہوئے لوگوں میں، اس کی فکر ہے میرا بھائی کیا کر رہا ہے، کسی اور کو کیوں نہیں ہوئی، کسی اور کو کوئی فکر نہیں کہ رسول وہاں کیا کر رہے ہیں، جس کو بھائی کی محبت ہوگی وہی جائے گا۔ لیکن اس میں یہ بات میں نے قابل غور سمجھی جو آپ کے سامنے پیش کروں گا، باقی اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ کیا ہے؟ جب آپ میدان جنگ سے رسول کی یاد آتی ہے تو فرماتے ہیں جئت الی الرسول، اور جب رسول سے پھر میدان جنگ کا خیال ہے تو رجعت الی القتال، رجعت الی مشرط الشام، جب وہاں سے آ رہے ہیں تو میں آیا رسول تک، اور جب پلٹے تو پلٹے جنگ کے لیے، اس لیے کہ مولا علی نے شان بتا دی میرے لیے کہا گیا ہے اس وقت تک پلٹتا نہیں ہے جب تک کہ جنگ فتح نہ ہو جائے۔ جس کے لیے لقب ہی کرار ہو وہ یہ کیسے کہہ سکتا میں پلٹا میدان جنگ سے رسول کو دیکھنے کے لیے آیا، چھوڑا نہیں میدان جنگ کو، پھر پلٹا میدان جنگ کے لیے، یہ علی کی شان صلوات۔ لیکن علم کی بات ہے بس عزیزہ رہے گا، اور اس لیے تو مصرع پھر دوہرا دیں۔ پہلا مصرع پڑھا انہوں نے، مجھے وہی سے فکر بچی بہت، نیئر صاحب ماشاء اللہ بھی سب اساتذہ میں ہے، کلیجہ پڑھتا ہے جب یہ خیال آتا ہے، آخری شعر کا میں ممبر پر آ گیا تو میں بہت دیر تک متاثر عالی رہی، کلیجہ پڑھتا ہے جب یہ خیال آتا ہے حسین پوچھ رہے میری خطا کیا ہے، اس پر رسول کا نواسا، خمسہ مجبہ، اہل بیت، آخری فرد پانچوں میں آخری فرد وہ پوچھ رہا ہے، جب کوئی نہیں رہ گیا برابر کا بھائی عباس نہیں ہے، سینے کی ٹھنڈک قاسم نہیں ہے، کمر کی طاقت علی اکبر نہیں ہے، نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے نہ قاسم ہے، کوئی نہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک علی اکبر، 6 مہینے کا بچہ بھی اب نہیں ہے، سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے سب کو چھوڑ کر امام حسین میدان میں آئے، مقتل میں سب کو چھوڑا آئے، آخر کیا سوال ہے؟ 3 جملے، حسین پوچھ رہے تھے میری خطا کیا ہے، آپ پوچھ رہے ہیں اس میدان میں آ کر۔ میں اس کو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں میدان میں عصر عاشور تنہا میرا مظلوم امام، کچھ کہے گے یہ جسر سعد نے حکم دیا نقاروں کی آواز بڑھا دی جائے، کوئی ان کی آواز نہ سنے، اس عالم میں میرے امام نے ہاتھ بلند کیا، خاموش ہو جاؤ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، یہ ایک امام کا ہاتھ تھا،
नवाज़ रसूल कहा, हुसैन मजलूम कुछ फरमाना चाहते हैं। मौलिक ने 2 मौक़ों पर यह फ़िक्रा लिखा है, करबला में, एक बाजार कूफा में, वो 2 ही जगह। जवाब है, जैसे ही आपने फरमाया तो फरतद्दतिल अल्फास व सकनतिल अजरास, जिसकी सांस जहाँ की वहीं रुक गई। जिन सवारियों में घंटियाँ पड़ी हुई थीं, उनकी घंटियों की आवाज़ खामोश हो गई। इमाम वक्त कुछ कहना चाहता है, बेचारे साहब तेरी क्या हिम्मत कि तू उस आवाज़ को रोकेगा, और क्या रोकेगा, न रोक सका। करबला वालों ने भी सुनी, तेरी फौज ने भी सुनी, और असर आशूर से करबला से लेकर आज तक लोग सुन रहे हैं। सदियों से ये आवाज़ बुलंद हो के हम तक पहुँच गई। या वैलकुम, अफसोस है तुम सब पर। सवाल हुसैन पूछ रहे थे, अलामात कातिलूनी, आपके मिस्र के बाद याद आ गया, अलामात कातिलूनी, 3 फिक्रे। तुम सब मुझसे किस बात पर लड़ रहे हो? है सवाल के नहीं? सवाल है नहीं कि क्यों लड़ रहे हो? दूसरा फिक्रा, अम अला सुन्नतिन गय्यरतुहा बदलतुहा, क्या मैंने रसूल की किसी बात को बदल दिया? पहला फिक्रा है, अम अला हक़्क़िन तरक्तुहु, क्या मैंने किसी का हक छोड़ा? कोई जवाब नहीं। कहो कि हाँ आपने इसका हक ले लिया, उसका हक छोड़ा। अम अला हक़्क़िन तरक्तुहु, क्या मैंने किसी का हक छीना छोड़ा? अम अला सुन्नतिन बदलतुहा, या मैंने कोई उनकी सीरा बात को बदल दिया? हुसैन पूछ रहे हैं, अम अला शरीयतिन गय्यरतुहा, क्या मैंने शरीयत में कोई तग़य्युर कर दिया, कोई तब्दीली कर दी? पूरे मैदान में सन्नाटा। बेचारे साथ में देखा, आवाज़ नहीं। अगर ये सुबह महशर तक खड़े सवाल करते रहे, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। बढ़ो, बढ़ के हर तरफ से हमला करो। अब आप समझ सकते हैं, जिसके पास जो था, किसी के पास तलवार बुलंद की, लहजा ऊंचा किया, किसी तीर कमान जोड़, जिसका कुछ न था उसने अपने झोली से पत्थर लिया, पुश्ते फरस पर इमाम, चारों तरफ से आते हुए जालिमों का मजमा। अब सुने एक जुमला इमाम का, दिल टुकड़े टुकड़े होगा। जब इमाम ने चारों तरफ से आते हुए देख लिया, वह एक लफ्ज है, कब्ज़े शमशीर पर हाथ डालते डालते इतना पूछा, तुमने मेरे बच्चों को मार डाला, अब ये तलवार खींचेगी, तुमने मेरे बच्चों को मार डाला। तलवार चली, जंग हुई, इस हद तक हुई कि उधर से आवाज़ दी गई, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्नतु जी, वह पलट आओ अपने रब की तरफ। एक सजदा पुश्ते फरस पर था, दूसरा सजदा ज़मीन पर था। ज़ैनब ने दूर से देखा, मेरा माजाया कहाँ है, मेरा बिहाई कहाँ है? दौड़ कर खैमे तक आए, बेटा सीधे सज्जाद, घर से आके खोलो, देखो करबला में क्या आवाज़, अला क़ुतिल हुसैन बि करबला, अला सुबहान हुसैन बि करबला। अम्मा जरा खैमे का पर्दा हटाइए। अब जो हटा, देखा बुलंद नेज़े पर बाबा का सर है। अस्सलाम वालेकुम या वता, अस्सलाम वालेकुम या। तमाम हज़रात, जनाब मौलाना सैयद अब्दुल्ला ज़ैदी साहब, ये साले सवाब मेरा वक्त मोहम्मद वाले तमाम शुरकाए मजलिस को कितनी शरई मकासद में कामयाबी आता है। जो किसी परेशानी में फिक्र को बताया उसको नजात था, जो मरीज उनके अमराज से शिफा वक्त मोहम्मद वाले तमाम अफराद जो कहीं भी किसी भी जगह किसी फिक्र में परेशानी में उनको नजात था। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उसको पुराने मोहब्बत है साबित ज़रूर है।